एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस में इस्लाहात। IMF जायजा मिशन की पाकिस्तान आमद। वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है। वफ्द नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुक्काम से मुलाकातें करेगा। वफ्द की जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुक्काम से मुलाकात भी मुतवक्के। मुलाकातों का मकसद कानूनी हुक्मरानी, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लेना है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचिस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ही ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं है। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। नोट में लिखा कि 26वीं तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का फैसला मेरिट पर होगा। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। समुद्री तिजारत के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ा अमन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा कि बहरा हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हसार करता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से अकेले नहीं निमट सकता। अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। अमन डायलॉग में समुद्रों के रिवायती और गैर रिवायती खतरों पर बात होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पुर्तगाल में मुलाकातें। बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी बराए मशरक़ वस्ता अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हिमेश फॉकनर से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी एतमाद और शराकतदारी पर मबनी करीबी ताल्लुकात का इयादा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर भी गुफ्तगू की गई। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग में अवामी राब्तों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा गया। दिन रात की मेहनत से डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुके। मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो चुका, मगर आगे का सफ़र आसान नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, हम किफ़ायत जारी की पॉलिसी पर सख्ती से गामज़न हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। कारोबार में आसानी लाने के लिए कोशा है। बस चले तो फौरी तौर पर टैक्स 15% कम कर दूं, मगर IMF की बंदिशें हैं। दहशत गर्दी का खात्मा हो ना हो तो तरक्की नहीं होगी। हम मुल्क को मज़ीद आगे काबिल फ़ख्र पोजीशन पर ले जाएंगे। 1 साल पहले रात की तारीकी में मैंडेट चोरी किया गया। अगर अवाम के मैंडेट की कदर ना हुई तो जमहूरियत हाथ से निकल जाएगी। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर PTI का सवाबी में जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कारकुनान से खिताब का, मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करना होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन घंटापुर बोले कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मकसद पूरा होने तक जदोजहद जारी रहेगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब का कहना है कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन के कैंप से मुज़ाकरात पर इल्ज़ामात का गलत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत की नीयत और इरादे दोनों ठीक नहीं थे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTI एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकली। PTI ने वज़ीर आज़म की पेशकश भी ठुकरा दी। अब PTI पर तशद्दुद एहतजाज की होम ग्राउंड की तरफ जाना चाहती है। बयानात की जंग में तर्जुमान कौमी असम्बली भी खामोश न रहे। बोले, स्पीकर ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं।
ایسے کھیلیں گے تو کیسے جیتیں گے چیمپئن ٹرافی؟ پاکستان کو 3 ملکی ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں کیوی ٹیم سے شکست، چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں پر سوال اٹھنے لگے۔ لاہور میں کھیلا جانے والا میچ نیوزی لینڈ نے 78 رن سے اپنے نام کر لیا۔ 331 رنز کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں گرین چارز 252 رنز پر ڈھیر۔ فخر زمان کے علاوہ کوئی بیٹر ذمہ داری نہ دکھا پایا۔ فخر زمان نے 84 رنز کی پہلی اننگز کھیلی۔ بابر اعظم کی کوئی ہوئی فارم اب تک بحال نہ ہو سکی، 23 گیندوں پر 10 رنز بنا کر کیچ تھما بیٹھے۔ کیوی ٹیم نے گلین فلپس کی دھواں دھار سنچری کی بدولت 330 رنز بنائے۔ کریئر بیسٹ 106 رنز بنانے پر گلین فلپ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ محمد رضوان نے شکست کا ملبہ پچ پر ڈال دیا۔ میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچ مشکل تھی مگر نیوزی لینڈ کے بیٹرز نے بہترین کھیلا، ہمیں فیلڈنگ میں تھوڑی بہتری کی ضرورت ہے، اگلے میچز میں غلطیوں سے سیکھ کر بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ کیوی کپتان مچل سینٹنر نے جیت کا کریڈٹ پوری ٹیم کو دے دیا۔ میچ کے دوران فاسٹ بالر ہارس روف اور نیوزی لینڈ کے کرکٹر رچن روندرا زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے وزیر کھیل پنجاب فیصل کھوکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، کرکٹ ٹورنامنٹس کے انعقاد اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ فیصل کھوکر نے ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل پر مبارکباد دی۔ کہا پی سی بی کے تعاون سے کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی سی بی کی پنجاب حکومت کو کھیلوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ ہنگو کی تحصیل ٹل سے اشیاء فروشت لے کر قافلہ کرم کی طرف چل پڑا۔ ڈی سی ہنگو کو گوہر زمان وزیر کا کہنا ہے کہ قافلے میں 120 چھوٹی بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ قافلے میں غذائی اشیاء، ادویات سمیت دیگر اشیاء ضروریہ بھیجی گئی ہیں۔ پولیس، ٹل سکاؤٹس اور کرم انتظامی نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کرم میں فریقین کے مزید 25 بنکرز مسمار کر دیے۔ امن معاہدے کے بعد اب تک 80 بنکرز مسمار کیے جا چکے۔ ڈپٹی کمشنر کرم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں میں مزید چیکس تقسیم کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کی اسرائیل کے خلاف مقدمے پر جنوبی افریقہ کو سزا۔ امریکی صدر نے جنوبی افریقہ کی مالی امداد منجمد کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط۔ ٹرمپ نے کہا جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اس وجہ سے امداد روکی۔ جنوبی افریقہ میں سفید فاموں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ ادھر امریکی عدالت نے ایلون مسک کی لاکھوں امریکیوں کے ذاتی مالیاتی ڈیٹا تک رسائی روک دی۔ 19 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ ایلون مسک نے جج کو ڈیموکریٹ کارکن اور فیصلے کو پاگل پن قرار دیا تھا۔ امریکی صدر کی شے پر اسرائیلی وزیراعظم کی بیان بازی۔ نیتنیاہو نے سعودی عرب کے اندر فلسطینی ریاست بنانے کا بیان داغ دیا۔ دورہ امریکہ کے دوران اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو میں بولے، فلسطینی ریاست کا قیام اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودیوں کے پاس بہت زمین ہے، وہ فلسطینی ریاست اپنے ملک میں بنا سکتے ہیں۔ مصر کی نیتنیاہو کے بیان کی شدید مذمت، کہا اسرائیلی بیان سعودی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی مصر کی ریڈ لائن ہے۔ امریکہ کا اصل حکمران کون ہے؟ نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی ٹائم میگزین نے اپنے سر ورق میں ایلون مسک کو صدارتی کرسی پر بٹھا دیا۔ ایلون مسک کو اوول آفس میں کافی تھامے امریکی اور صدارتی جھنڈوں کے درمیان دکھایا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سر ورق میں ظاہر کیا گیا کہ صدارتی تخت کے پیچھے اصل طاقت ایلون مسک کی ہے۔ پس منظر پر سرخ رنگ ایلون مسک کو بے رحم ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ وفاقی ملازمین کی چھانٹی کے لیے ایلون مسک کو بے پناہ اختیارات دے چکے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے ایلون مسک کو حکومتی محکموں کی تنظیم نو کا ٹاسک دے دیا۔ کہا لگتا ہے ٹائم میگزین ابھی بھی میرے پیچھے پڑا ہے۔ کراچی میں پولیس کے زیر حراست تاجر کی جان چلی گئی۔ پیڈی تھانے کی حوالات میں بند تاجر وقاص الدین جاں بحق۔ مارکیٹ میں پولیس کے تاجر پر تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ صدر موبائل مارکیٹ کے تاجروں کا دکانیں بند کر کے احتجاج۔ موبائل مارکیٹ کی پولیس چوکی کو گرا کر آگ لگا دی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ایس ایچ او پیڈی سمیت 9 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔
کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی بڑھتی اموات پر حکومت کا ایکشن۔ سندھ حکومت نے دن کے وقت کراچی میں ڈمپرز کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ حکومت سندھ کے احکامات کے تحت ڈمپرز کو صرف رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کراچی شہر میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ صوبائی حکومت کا کراچی میں چلنے والی تمام بڑی گاڑیوں اور ان کے ڈرائیورز کی فزیکل ویریفیکیشن کا فیصلہ۔ کراچی میں چلنے والی تمام گاڑیوں کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ سے QR کوڈ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 3 ماہ کے اندر آپریشنز رات کے وقت منتقل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 73 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی ہدایات پر سندھ روڈ سیفٹی کمیٹی کی کارروائیاں۔ 92 گاڑیوں کی جانچ پڑتال کے بعد 44 کے چالان، 7 گاڑیاں ضبط۔ قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 3,34,000 روپے کے جرمانے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں ٹریفک قوانین کے نفاذ کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حادثات کی روک تھام کے لیے مہم جاری رہے گی۔ پنجاب میں دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 شادیوں کا مرحلہ مکمل۔ دوسرے مرحلے میں مزید 1500 شادیوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا۔ شادیوں کی اجتماعی تقریب میں شرکاء کو کھانا حکومت پنجاب کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ نئے شادی شدہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے کی سلام بھی دی جاتی ہے۔ دھیرانی پروگرام کے تحت جوڑوں کو فرنیچر اور کپڑوں سمیت دیگر ضروری سامان تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھنا پنجاب کی ریت ہے۔ گھر بسانے پر دلی خوشی ہوتی ہے۔ معاشرے کے نادار اور محروم طبقات کا احساس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد میں شمولیت کے لیے تیار۔ بانی PTI نے اپوزیشن الائنس کے معاملات کا اختیار مولانا کو دے دیا۔ اپوزیشن جماعتوں میں اتحاد کے لیے معاہدہ ہوگا۔ ڈرافٹ کی تیاری کا ٹاسک شاہد خاقان اور اسد کیسر کے سپرد۔ اپوزیشن کے بڑے اجلاس میں بڑا بریک تھرو کیسے ہوا؟ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات عوام کے سامنے لے آیا۔ PTI کی خیبر پختونخوا حکومت میں اربوں روپے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ ضلع لوئر دیر کے ہسپتال سے 1 ارب 40 کروڑ کے طبی آلات غائب ہونے کا انکشاف۔ پنجاب میں ادویات شور مافیا نے لاکھوں کما لیے۔ محکمہ صحت کی بڑی مچھلیاں ملوث ہونے کا بھی انکشاف۔ بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار۔ محکمہ موسمیات نے آسمان سے سفید موتیوں کی برسات کی پیشگوئی کر دی۔ شمال مغربی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود۔ کوئٹہ، زیارت، چمن، یوب میں بارش اور برف باری کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی برف باری اور بارش متوقع۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، وزیرستان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں بھی برف باری اور بارش ہو سکتی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد۔ لیہ، سکردو، کالام، ہنزا اور گلگت میں شدید سردی کا راج۔ لاہور میں پارہ 14، پشاور 15، کوئٹہ 7 اور کراچی میں 17 ڈگری ریکارڈ۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف لاس اینجلس میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ امیگریشن حکام رواں ماہ کارروائیوں کا آغاز کریں گے۔ امریکہ اب تک 11,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر چکا۔ دوسری جانب کیلیفورنیا ریاست کا تارکین وطن کے لیے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان۔ تارکین وطن کے دفاع کے لیے $5 کروڑ مختص کر دیے۔ قانونی لڑائی کے لیے $2.5 کروڑ ریاستی محکمہ انصاف کو دیے جائیں گے۔ $2.5 کروڑ سے ان تارکین وطن کی مدد کی جائے گی جنہیں بے دخلی کا خطرہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے تہران میں حماس رہنماؤں کی ملاقات۔ غزہ میں ہونے والی پیش رفت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سپریم لیڈر نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو عظیم کامیابی قرار دیا۔ خامنائی نے کہا غزہ میں اسرائیل کی شکست امریکہ کی ہار ہے۔ امریکہ کی دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ حماس کے وفد میں قائم مقام سربراہ خلیل الحیا، محمد درویش، زہید جبرین سمیت دیگر شامل تھے۔
लेबनान में 2022 के बाद पहली बार हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो गई। सदर जोसेफ ऑन ने निगरान हुकूमत का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम का कहना है कि जंग से तबाह होने वाले इलाकों की तामीर न करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने वज़ीर आज़म के तौर पर नवाफ इस्लाम की तौसीक नहीं की। हिज़्बुल्लाह ने काबीना में हिस्सा मांग लिया। मशरक़ वस्ता में अमरीकी एलची बराए अमन मॉर्गन ओर्टागस कहती हैं कि अमरीका हिज़्बुल्लाह को हुकूमत का हिस्सा नहीं देखना चाहता। हिज़्बुल्लाह की हुकूमत में शमूलियत रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ होगी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में बमबारी जारी। मशरक़ी लेबनान पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल गया। बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली के रियासती इंतखाबात जीतने में कामयाब। नरेंद्र मोदी की जमात ने असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली असेंबली की 70 में से 48 नशिस्तें हासिल की हैं। दिल्ली पर 10 साल से बरसरे इक़्तिदार आम आदमी पार्टी 22 सीटें हासिल कर सकी। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठे। व्हाट्सएप पर नस्ल परस्त और तौहीन आमेज़ तबसरा बरतानवी वज़ीर सेहत को ले डूबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वज़ीर सेहत एंड्रयू गियोन को ओहदे से हटा दिया। एंड्रयू की पार्टी रुकनीत भी मुअत्तल। हुकूमती तर्जुमान ने कहा वज़ीर आज़म गलत रवैये पर किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे।